پڑھا تھا میں نے اشرا، اس کے بعد ہی پھر یہ میں نے اسی کو اشرے کو نظم کر دیا. کچھ دلائل ظاہر ہے کہ سارے تو نہیں لیکن کچھ. اب یہ کہ جو میں نے ارتضیٰ صاحب سے یہ کہا کہ بھائی اگر ہم 11 بجے بیٹھتے ہیں مرثیہ پڑھنے تو 1 بجے فارغ ہوں گے، یہ مرثیہ کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم نے ارتضیٰ صاحب سے کہا کہ بھئی اب ہم آ گئے تو ہم مرثیہ سنا دیں اپنا. یہ معجزہ جو ہے وہ قرآن کا موضوع ہے، اور معجزے کے معنی ہے عاجز کر دینا. عاجز کر دینا یعنی جہاں پر عاجز آ کر انسان ہتھیار ڈال دے اور کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. انبیاء کو معجزہ اسی لیے دیا گیا، ائمہ کو، کہ جب وہ معجزہ دکھا دیں تو سامنے والا پھر اس کا جواب نہ لا سکے. اور دوسری باطل چیز جو معجزے کے ٹکر پہ کہی جاتی ہے وہ ہے جادو. لیکن معجزہ جو ہے وہ جب رونما ہوتا ہے تو جادو کو باطل کر دیتا ہے. یعنی جادو سحر جو ہے وہ چل نہیں سکتا. اور اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ فرعون جو تھا وہ جادو دکھا رہا تھا اور رسی کے ٹکڑے سانپ بن کے چل رہے. تو جب معجزہ آیا عصائے موسیٰ اور اژدہا بنا تو اب وہ سب سجدے میں گر گئے، اس لیے کہ ان کے پاس اب اس اژدہے کا جواب نہیں تھا. یعنی معجزے کا جواب نہیں تھا، وہ عاجز ہو گئے. جب عاجز ہو گئے تو سجدے میں گر. تو جب آدمی عاجز آ جاتا ہے تو فوراً سجدے میں گر جاتا ہے. جب جناب سیدہ یہودی کے گھر شادی میں پہنچی تو تمام عورتیں سجدے میں گر گئیں، اس لیے کہ سیدہ کی آمد معجزہ تھی. یعنی اب وہ عاجز ہو گئے. جیسے موسیٰ کے سامنے سجدے میں سب گر گئے، اسی طرح جناب سیدہ کے سامنے سب سجدے میں. تو سجدہ جو ہے وہ جادوگر کی شکست ہے. حق کے سامنے سجدہ کرنا. کافر کا سجدہ ایک تو ایمان کا سجدہ ہے کہ جو فرشتوں نے آدم کو کیا، جو یعقوب کے بیٹوں نے یوسف کو کیا، یہ ایمان کا سجدہ ہے. یا جو ہم شکرانے کے سجدے کرتے ہیں کربلا پہنچ کر اور خراسان پہنچ کر کہ شکر ہے کہ ہم زیارت کے لیے یہاں آ گئے روزے میں، تو وہ ہمارے شکرانے کے سجدے. تو ایک سجدہ یہ ہے اور ایک سجدہ وہ ہے. تو معجزہ جو ہے وہ ہر طریقے سے عاجز کر دیتا ہے اور اس کا جواب نہیں ہوتا. اب اس میں کیا کیا فلسفے ہیں، کیا باریکیاں ہیں، انبیاء کو جو معجزے دیے گئے، معجزے کی کیا قسمیں ہیں، اور پھر سب سے حیران کن بات جو کہ ابھی میں نے جملہ استعمال کیا کہ علم عرفان، ایک ہے جاننا کہ آپ دین کو جانتے ہیں، ایک ہے دین کا عرفان. دونوں الگ الگ چیزیں اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جسے عرفان نہیں وہ گویا دین کو نہیں سمجھا. صرف دین کو سمجھنا ہی، جان لینا، تعارف ہو جانا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں، عرفان کی منزل معرفت. دین کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں پھر جب عرفان کی باتیں آتی ہیں تو پھر یہ باتیں نکلتی ہیں جو عام عالم اسلام نہیں سمجھ سکتا. یہ باتیں اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو کنٹینیو ذکر حسین سنتا ہو اور فرش ادب پہ بیٹھا. معرفت کی باتیں صرف آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. تو یہ معرفت کی بات ہے کہ پورے عرب نے، مکے کے رہنے والوں نے سرکار سے معجزہ طلب کیا، اور ہر آن جو بھی ترکیب سرکار جب بھی سامنے آئے اور آپ نے خطبہ دیا تو انہوں نے فوراً معجزہ طلب کیا کہ یہ درخت اڑا کے دکھاؤ، یہ پتھر بلوا کے دکھاؤ،
اونٹ سے کہو یہ کلمہ پڑھے، گو سے کہو یہ کلمہ پڑھے، کبھی یہ، اچھا آپ چاند توڑ کے دکھاؤ، یعنی معجزہ بار بار نبی سے طلب کر رہے تھے کہ تم معجزہ دکھاؤ پھر ہم کلمہ پڑھیں گے، شرط تھی، یعنی معجزہ دکھاؤ پھر ہم کلمہ پڑھیں گے۔ تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں اسلام کی آمد میں جب سرکار نے خدیجہ سے کہا کہ مجھ پہ وحی آئی ہے، تو جناب خدیجہ نے یہ نہیں کہا پہلے معجزہ دکھاؤ پھر نبی مانو۔ جب دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ابو طالب نے یہ نہیں کہا معجزہ دکھاؤ تب نبی مانو، علی نے یہ نہیں کہا معجزہ دکھاؤ تب نبی مانو۔ تو پتہ چلا کہ باہر والے معجزہ طلب کرتے ہیں، گھر والے معجزہ نہیں طلب کرتے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے معجزہ؟ تو یہ معجزات کی تاریخ میں باریکیاں ہیں، یہ ایک مثال میں نے بیان کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ جب شعر کا دفتر کھلے گا تو وہ باریکیاں سامنے آئیں گی۔ یہ اس لیے بیک گراؤنڈ سمجھا دیا تاکہ کوئی دقت نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، نثر اور ہے شاعری اور ہے۔ اے دل کے سخن مدح کا اعجاز دکھا دے، اے نور بلا فکر کی پرواز دکھا دے، اے ذوق نظر نقش خصوص ساز دکھا دے، اے چشم خرد قلب کی آواز دکھا دے۔ الفاظ کی چلمن سے وہ جنت نظر آئے، مجلس کی فضا خلد مودت نظر آئے۔ اے بحر طبیعت مجھے کوثر سے ملا دے، اے نور محبت گر عرفاں کو جلا دے، اے ابر فضاحت چمن نظم کھلا دے، اے ساقی فطرت میں جاں بخش پلا دے۔ پیمانے پہ گل رنگ فضا چھائی ہوئی ہو، میں دامن اعجاز میں چھنوائی ہوئی۔ قصد سفر ایجاد ہے، اعجاز ہے مولا، ہر تار نظر معجزہ پرداز ہے مولا، اس نقطے سے اس راہ کا آغاز ہے مولا، جبریل کی جو سرحد پرواز ہے مولا۔ بھائی لفظوں کے گوہر نقد انیسی میں تلے ہوں، مصروں میں پرے جعفر تیار کھلے۔ دیکھیں میں نے موضوع کو کھول دیا، پرواز کے لیے لفظ میرے تیار ہیں، اب آپ بھی میرے ساتھ پرواز کریں۔ سیر چمن معجزہ مقصود ہے میرا، جو خالق اعجاز ہے معبود ہے میرا، محمود جو رب کا وہی محمود ہے میرا، شاہد ہے جو اس کا وہی مشہود ہے میرا۔ شک حامل دیدار پہ غالب نہیں ہوتا، شاہد کبھی اعجاز کا طالب نہیں ہوتا، کبھی اعجاز کا طالب نہیں ہوتا۔ بھائی ارباب نظر ہم سے بغاوت نہیں کرتے، مفروضوں سے یہ رد حقیقت نہیں کرتے، نبیوں سے طلب مہر صداقت نہیں کرتے، یہ حجت معبوس سے حجت نہیں کرتے، یہ حجت معبوس سے حجت نہیں کرتے۔ بھائی حجت پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان بھی یہی ہے، توریت بھی انجیل بھی قرآن بھی یہی ہے۔ پہلے ان کی بات ہو جائے کہ جو معجزہ نہیں طلب کرتے، وہ کہتے ہیں ہر امر ایک آیت ہے خدا کی، نظروں کے لیے ذرہ بھی حجت ہے خدا کی، دانش کی تب و تاب شریعت ہے خدا کی، ہر پے کرے تخلیق میں حکمت ہے خدا کی، انسان کا ضمیر امر امامت کی طرح ہے، اور عقل بشر نور نبوت کی طرح ہے۔ اگر عقل ہے تو سب سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ عقل ہدایت کرتی ہے۔ بیگانہ فطرت کو ضرورت ہے نبی کی، قرآن کی صورت میں کچھ آیات جلی کی، برہان کی، اعجاز کی، الہام خفی کی، یا طور پہ نظارے نور احدی کی، ہر واقعے کو خالق عادت کی طلب ہے، جاہل کو بھی لکھی ہوئی آیت کی طلب ہے۔ مرسل سے ہر امت کا رہا ہے یہ تقاضا، دکھ
دکھلائیں کوئی خارق عادات کرشمہ، یہ لفظ بار بار آئے گا. خارق عادت کہتے ہیں معجزے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ چیز کہ جو عام انسان فطرت کی تبدیلی سے نہ کر سکے، یعنی عادت کو بدل دینا. پہلے عادت سمجھ لیجیے، پھر خارق بھی سمجھ میں آئے گا. خارق عادت یہ لفظ اصطلاح ہے معجزے کے لیے جو عربی میں استعمال ہوتی ہے. یعنی آفتاب کا مشرق سے نکلنا اس کی عادت ہے، اب اس کی عادت کوئی پلٹ دے کہ مغرب سے نکالے، اسے کہتے ہیں معجزہ. یعنی آفتاب کی عادت کو پلٹ دیا گیا. جو فطرت کی عادت کو پلٹ دے اسے کہتے ہیں معجزہ. دکھلائیں کوئی خارق عادات کرشمہ، آتا نہیں کیوں آپ کے ہمراہ فرشتہ، کہتے ہیں نبی کیوں ہے ہم انسانوں کے جیسا. مافوق ہو فطرت تو تکریم کریں ہم، ہاں معجزہ دکھلائے تو تسلیم کریں ہم. ٹکڑے ہو کبھی چاند تو اترے کبھی تارا، خورشید اشارے پہ پلٹ آئے دوبارہ. ممکن ہو یہیں جنت و دوزخ کا نظارہ، کلمہ پڑھے پتھر بھی جو پا جائیں اشارہ. کونین بھی ہاتھوں پہ مسخر نظر آئے، پلکوں پہ دو عالم کا مقدر نظارہ. یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ وہ کیا کیا کہتے تھے. یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، انبیاء سے کہتے تھے اور سرکار سے بھی کہتے تھے. شولوں میں کھلے گل کبھی پانی میں لگے آگ، شولوں میں کھلے گل کبھی پانی میں لگے آگ. ہو ساز میں گریا تو آیا سوز میں ہو رات. لازم ہے کہ پنجے میں دو عالم کی رہے بات، اشتر انہیں کھا جائے اگر سامنے ہو ناک. اعجاز کے اظہار میں حکمت ہے خدا کی، جادو پہ بھی جادو ہو یہ قدرت ہے خدا کی. تو اب جادو یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ جادو مقابل آتا ہے، ساحر کا ہنر ماند ہے اعجاز کے آگے، عاجز بشری عقل ہے اس راز کے آگے. کیا ذات کی پرواز ہو شہباز کے آگے، اور کیا جائے سبا تخت خدا ساز کے آگے. تفہیم سے تدبیر سے امکان سے ہے باہر، اعجاز حتے طاقت انسان سے ہے باہر. جادو کا اثر اور ہے اعجاز نبی اور، باطل کی جھلک اور ہے حق جلوہ گری اور، ابلیس کی فکر اور ہے امر سمدی اور، بھائی مجذوب کی پڑ اور ہے گفتار ولی اور. کی بڑھ اور ہے گفتار ولی اور. ظاہر میں نمو پاتی ہے شیطان کی طاقت، شیطان کی طاقت ظاہر میں نمو پاتی ہے شیطان کی طاقت. ہر صاحب اعجاز ہے رحمان کی طاقت. یہ سب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ دو گروپ جو آگے بنتے جا رہے ہیں. اعجاز کا منکر نگہے حق میں ہے کافر، یعنی کہ دلیل آ چکی حجت ہوئی ظاہر. انسان ہو جس امر کی تشریح سے قاصد کافی ہے وہی معجزہ تسلیم کی خاطر. اعجاز حقیقت ہے فسانے نہ چلیں گے، عادل کی عدالت میں بہانے نہ چلیں گے، عادل کی عدالت میں بہانے نہ چلیں گے. غالب نے کیے جتنے نبی دہر میں پیدا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی معجزہ بخشا. اس دور میں جس فن کا بھی ہوتا کوئی چرچا، اللہ عطا کرتا اسے معجزہ ویسا. یعنی نہ کبھی نائب رحمان ہو عاجز، غرہ جسے فن پر ہے وہ انسان ہو عاجز. نبیوں سے ہوئے ماہر فن شجدر و حیران، ایک پھول سے سبخار چمن شجدر و حیران. گلزار سے تپتے ہوئے بن شجدر و حیران. قرآن سے فصاحت کے سخن شجدر و حیران. ہر کفر کو ایمان کی آواز نے توڑا، ہر سحر کو ہر دور میں اعجاز نے توڑا. ہر کفر کو ایمان کی آواز نے توڑا. ظاہر میں سبھی معجزے حکمت کے نشان ہیں، باطن میں نبوت کی صداقت کے نشان ہیں. دراصل یہ تنویر رسالت کے نشان ہیں، اور بعد رسالت یہ امامت کے نشان ہے. بھائی قطروں میں یہ دریا ہیں، یہ لمحوں میں صدی ہیں، قدرت کے مظاہر ہیں، نقوش ابدی ہیں.
اس کا عنوان ہے نقوش معجزات. وہ علم جو ہے معجزہ حضرت آدم. اب ایک ایک نبی کا معجزہ میں گنواؤں گا اور اس پہ دلیل آئے گی. امامت کی طرف ہم آئیں گے, استدلال قائم کریں گے, اس طرح مرثیہ چلتا ہوا آگے تک بڑھ جائے گا اور معجزے پہ ختم ہو جائے گا. وہ علم جو ہے معجزہ حضرت آدم. شاید ہی کسی نے سنا ہو کہ حضرت آدم کا کیا معجزہ ہے. کیا کہنا ہے؟ بھئی حضرت موسیٰ کا معجزہ ید بیضا, عصا. نوح کا معجزہ سفینہ, سلیمان کا معجزہ تخت. آدم کا کیا معجزہ ہے؟ ابھی تک تو کسی نے نہیں بتایا تھا, میں نے بتایا. وہ علم جو ہے معجزہ ہے حضرت آدم, جس سے فرشتے عاجز ہو گئے. اللہ نے کہا تم علم رکھتے ہو تو نام بتاؤ, اسما بتاؤ. پنجتن کے نام یاد رکھنا بھی معجزہ ہے. کیا ہے؟ دو معجزے آدم کو ملے ہیں, دونوں کا ذکر میں وہ کرا. وہ علم جو ہے معجزہ حضرت آدم, وہ علم کیا جس نے حقائق, وہ علم کیا جس نے حقائق کو منظم. وہ علم ملائک بشر جس سے مقدم, جس علم سے انسان ہوا لوح کا محرم. وہ لوح کے محفوظ ہے جو عرش اولا میں رہتی ہے وہ ہر دم. بھائی علم معجزہ ہے نا. اور آدم نے لو پہ لکھے ہوئے نام پنجتن کے دیکھے تھے, تو لو سے کیا ملا آدم کو؟ پنجتن کے نام. یہ ان کا معجزہ ہو گیا. ایک ہی بار تو لو دیکھی تھی آدم نے. میں نے آدھی بیت چھوڑ دی, اب پھر سے پڑھتا ہوں. وہ علم جو ہے معجزہ حضرت آدم, وہ علم کیا جس نے حقائق کو منظم. وہ علم ملائک بشر جس سے مقدم, جس علم سے انسان ہوا لوح کا محرم. وہ لوح کے محفوظ ہے جو عرش اولا میں رہتی ہے وہ ہر دم نگہ آل ہبا میں. آیا کف آدم پہ جو نور آل ہبا کا, 5 انگلیوں میں نور جداگانہ بھی چمکا. جب جلوہ نور شہ مظلوم کو دیکھا طاری ہوا تب آپ پہ بے ساختہ گریا. یہ دوسرا معجزہ ہے آدم کا. دوسرا معجزہ گریا ہے. طاری ہوا تب آپ پہ بے ساختہ گریا. بہ کر تو نہ تھا نور کی تصویر پہ روئے, یوں پہلے محل حضرت شبیر. نہیں سمجھا؟ معجزہ نہ ہوتا تو سیدہ طلب نہ کرتی. اور اللہ یہ نہیں کہتا کہ قوم کو پیدا کیا جائے گا. قوم کا رونا معجزہ ہے. اگر یہ معجزہ نہ ہوتا تو 1400 برس میں کسی اور مردوں کو رو کر دکھا دیا جاتا. معجزے کا جواب نہیں لایا جا سکتا. جواب نہیں لائے گا. اچھا, اب آدم تو پہلی بار روئے, اس سے پہلے تو رونا دیکھا ہی نہیں گیا تھا. تو جو چیز پہلی بار دیکھی جائے گی وہ تو عجوبہ ہوگی. اب تک نہ ملک روئے تھے نہ قدسی افلاک. روتے بھی تو کیا, کچھ نہ تھا اس نور کا ادراک. آدم کو تھی معرفت پنجتن پاک, پھر نور کو دیکھا تو ہوئی چشم بھی نمناک. سکان سماوات کو ہمراز بنایا, آدم نے تو گریے وہ بھی احساس بنایا. تسلسل کے ساتھ میں رکوں گا نہیں. ایک تاریخ کے بڑے بڑے باب کھلتے جائیں گے چند چند لمحوں میں. یہ آدم کا دور ہوا اور اس کے بعد ایک دم صفحے پلٹتے جائیں گے. آدم نے تو گریے کو بھی اعجاز بنایا. وہ نوح کا دور اور وہ طوفان بلاخیز. جنبشتی پہاڑوں میں کچھ اتنی تھی ہوا تیز. دیکھیے کتنی جلدی میں نے آپ کو کس فضا میں پہنچا دیا. سفینے پہ آ گیا. جنبشتی پہاڑوں میں کچھ اتنی تھی ہوا تیز. پیہم و برستے ہوئے بادل رجس آمیز. ہر موج تھی انسان کے لیے برق شرر ریز. اس وقت کوئی گوشہ محفوظ کہاں تھا, بس ایک سفینہ تھا جو موجوں پہ رواں تھا. ہر
سے زمین تا فلک اٹھی، پانی کے تریڑوں سے زمین جب چھلک اٹھی، ایک نور سے تب نور کی کشتی چمک اٹھی، جودی کی فضا مثل گلستان مہک اٹھی، خود اپنی جگہ نور وہ اعجاز ہوا تھا، نام علی نور کا دمساز ہوا، بھئی ہے نور کا طوفان ہی یہ ہنگامہ دنیا۔ دیکھیں میں معجزے بتاتا جاؤں گا انبیاء کے اور استدلال دیتا جاؤں گا، دلیل ساتھ آتی جائے گی، یہ نہیں کہ معجزہ سنا کہ میں کہیں اور نکل گیا۔ ہے نور کا طوفان ہی یہ ہنگامہ دنیا، گرداب ہلاکت میں کبھی گرنے کا خطرہ، پرشش کا کبھی خوف، کبھی قبر کا دھڑکا، محشر کا کبھی ڈر ہے، کبھی خدشہ عقبہ، طوفان میں طلب ہو جو نجات ابدی کی، ایسے میں سفینہ ہے بلا اہل نبی کی۔ بھئی اعجاز سے مہکا ہے گلستان ولایت، ہر پھول ہے اس باغ کا برہان ولایت، کس اوج پہ ہے شمس ایوان ولایت، قائم سے ہے قائم چمنستان ولایت۔ اب بیت دیکھیے گا جناب عالی کہ ولایت کا گلستان سجا ہے، قائم سے ہے قائم چمنستان ولایت، مجلس سے جسے خلد میں جانا ہو وہ آئے، خضرا پہ ہے کشتی جسے آنا ہو۔ یہ 4 مصرے رات میں ہوئے تھے جب کہاں دمر سے جب کہہ رہا تھا کئی برس پہلے، صبح سویرے بیعت ہوئی تھی، ایک دم ابھی سورج نہیں نکلا تھا اس وقت یہ بیعت ہوئی تھی، سویرے کا وقت تھا، ایک دم خضرہ ذہن میں آیا، اسی زمانے میں نے وادی خضرہ پہ تقریر کی تھی، بس ویسی بیعت ہی آئی۔ اعجاز سے مہکا ہے گلستان ولایت، ہر پھول ہے اس باغ کا برہان ولایت، کس اوج پہ ہے شمس ایوان ولایت، قائم سے ہے قائم چمنستان ولایت، مجلس سے جسے خلد میں جانا ہو وہ آئے، خضرا پہ ہے کشتی جسے آنا ہو وہ آئے۔ ظاہر ہے کہ نوح کے فوراً بعد حضرت ابراہیم کا دور ہے، وہ آتش نمرود وہ اعجاز خلیلی، دل مطمئن اللہ پہ وہ ناز خلیلی، جبریل کی وہ آز وہ اغماز خلیلی، تابع افق حق پہ ہے انداز خلیلی، اخلاص و جذبوں میں تو مقبول ہوئے ہیں، گلزار ہوئی آگ شرط پھول ہوئے ہیں۔ کتنی جلدی میں نے ابراہیم کا معجزہ سنا دیا، وہ نور جو پیشانی خلت میں تھا روشن، اس آگ میں وہ نور ہی کا معجزہ افغان، اس نور کی کرنوں سے ہوئی آگ بھی گلشن، اونچا تھا بہت شعلوں سے اس نور کا مسکن، نکلے ہیں خلیل آل کے ستے میں بلا سے، لوہار ہوئی نار کو اب نور خدا سے۔ وہ پرانے یاد آیا، شیطان نار لڑائی ہوئی تھی نور سے، آدم اور نور و نار کی لڑائی، شکست آج ہوئی، لوہار ہوئی نار کو اب نور خدا سے۔ قرآن میں ہے شیعہ تھے مسلمان تھے ابراہیم، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم میرا شیعہ تھا، قرآن میں ہے شیعہ تھے مسلمان تھے ابراہیم، کی آتش نمرود نے دی آپ کی تعظیم، اللہ دی حرمت شیعہ زہ تکریم، اس طرح بھی ہر معجزے کی چاہیے تفہیم، باطل کی لپٹ خیر تک آ ہی نہیں سکتی، دوزخ کسی شیعہ کو جلا جلا ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں کیسے دور ایک ایک بن میں دور سے میں گزر رہا ہوں۔ سنتے ہیں کہ اعجاز تھی موسیٰ کی طلاقت، بچپن میں ایک انگارے سے پیدا ہوئی لکنت، پھر ان کو ملی حق سے تکلم کی یہ قدرت، تکلم کا نام بھی یہاں پہ آ گیا، یہ وصف زباں ہو گیا خود وصف نبوت، پر ان کا سکن نہج بلاغہ تو نہیں تھا، اللہ اسی لہجے میں گویا تو نہیں تھا۔ ایک معجزہ ہے موسی عمران کا اصحابی، جو نخل بہشتی سے جناحی میں بنا بھی، ازداد تھی سب شان خدا ایک ہی جا بھی، آتش بھی تھا وہ خاک بھی پانی بھی ہوا بھی،
غیر مقابل تو قیامت تھا، بلا تھا، اپنوں کے لیے رحمت باری کی گھٹا تھا۔ درخت بن جاتا تھا، غیروں کے لیے اژدہا بن گیا، فرعون کے لیے اژدہا، موسیٰ کے اصحاب کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے سایہ دار درخت بن گیا۔ سن لی نا بیت آپ نے؟ وہ غیر مقابل تو قیامت تھا، بلا تھا، اپنوں کے لیے رحمت باری کی گھٹا تھا۔ اشتر تھا کبھی رخش کبھی اور کبھی تلوار، دو شاخہ ہو جس طرح کوئی شاخ ثمر بار، دو شاخہ تھا وہ اصل، رفتار میں سرسر تھا تو اڑنے میں تھا پردار، ہر کام سے فرصت ہو تو موسیٰ سے گفتار، ہر کام سے فرصت ہو تو موسیٰ سے بھی گفتار، ایما کا ستو تھا یہ صداقت کا شجر تھا، یہ زیر نہ ہوتا تھا کبھی ایسا زبر تھا۔ یہ زیر نہ ہوتا تھا کبھی ایسا زبر تھا۔ اب استدلال تھی تیغ علی بھی انہی اوصاف کی حامل، تو قرآن سے ثابت ہو گیا۔ جلوہ جو دکھاتی تھے تو دل ہوتے تھے بسمل، بچتا تھا وہی بس جو نہ آتا تھا مقابل، جو آنکھ ملاتا تھا وہ ہو جاتا تھا گھائل، آتے تھے ہنر خوب سے اشوا گری کے، اٹلاتی تھی اس پر کہ ہوں پہلو میں علی کے۔ ذوالفقار سے یہ پہلو جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ شاید کہیں شاعری میں نہیں آیا۔ ذوالفقار کا ایک پہلو کیا؟ زہرا سے جو تھی نور کے رشتے سے قرابت، آپ اس کی بہت ناز سے کرتی تھی حفاظت، جب جنگ سے آتے تھے شہنشاہ ولایت، یہ تیغ دکھاتی تھی پھر اعجاز طلاقت۔ لڑائی کا پورا حال جناب سیدہ کو ذوالفقار سناتی کہ آج علی ایسے لڑے، آج علی ایسے لڑے، آج علی ایسے لڑے، یہ تیغ دکھاتی تھی پھر اعجاز طلاقت۔ بیت دیکھیے گا کرتی تھی یہ ملکہ سے شہنشاہ کی باتیں، زہرا کو سنا دیتی تھی جنگات کی باتیں، کرتی تھی ملکہ سے شہنشاہ کی باتیں، زہرا کو سنا دیتی تھی جنگات کی باتیں۔ قرآن کی طرح آج سے اتری تھی وہ حد میں، گھٹ جاتی تھی بڑھ جاتی تھی پر چلتی تھی حد میں، رہتی تھی سر میدان اسی کاوش اسی قد میں، کافر سے لڑائی میں تو مومن کی مدد میں، ہاتھ میں عادل کے نسب جانتی تھی تیغ، اسلاف کے ایمان کو پہچانتی تھی۔ کیا بات ہے! اگر دیکھیں وہاں عصائے موسیٰ کی تو تعریف ہے قرآن میں، ہے بہت ہے، لیکن یہاں اگر تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، اصل بات تو ہاتھ کی ہے، اور اگر ہاتھ کی تعریف نہ ہو، کیا عقدہ کشا ہاتھ تھا، کیا عقدہ کشا تیغ، ایسا ہے بھلا ہاتھ کہیں ایسی بھلا تیغ، خود دست خدا ہاتھ تو شمشیر خدا تیغ، اعجاز نما ہاتھ تھا اعجاز نما تیغ۔ بے رکتی نہ تھی یہ تیغ، گزرتی تھی جدھر سے، ہاں رک کے لپٹ جاتی تھی جبریل کے پر سے۔ لہرائی ہے اب دست حسینی میں یہی تیغ، چمکی ہے سرے کرب و بلا باد علی تیغ، اس عالم غربت میں کہاں ایسی چلی تیغ، چلتی بھی رہی دشت میں روتی بھی رہی تیغ، لیکن کسی گرتے کو سنبھلنے نہیں دیتی، جو گھاٹ پہ آ جائے نکلنے نہیں۔ بڑھ بڑھ کے سپے لشکر کفار پہ آئی تو ہو گئی تلوار، جو تلوار پہ آئی ٹکان میں اڑتی ہوئی رہوار پہ آئی، طے کر دیا رہوار تو سردار پہ آئی، روحوں سے جدا جسم کو یوں کرتی تھی تلوار، بے دم تھے ادو شاہ کا دم بھرتی تھی تلوار، جو اپنی ہوا میں تھے وہ اب گرد تھے ظالم، در موت کا تھا سب کو کہ نام مرد تھے ظالم،
خوب پیتی تھی شمشیر علی، زرد تھے ظالم، شعلہ تھی ادھر تیز ادھر سرد تھے ظالم، تن اڑتے تھے، ایک حشر کا ہنگام تھا بن میں، شمشیر نہ تھی باد عقیم آئی تھی رن میں، ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی الغار کو روکا، ناوک کبھی نیزہ کبھی تلوار کو روکا، سرور کے قریب آنے سے اغیار کو روکا، قرآن کسی پر بن گئی کفار کو روکا، ہوتی ہی رہی کعبہ ایمان پہ صدقے، کس شان سے چلتی تھی میں اس شان پہ صدقے، پیتی تھی لہو سارا دہن سرخ زباں سرخ، کیا رنگ تھے جوہر کے نیہا سب آیاں سرخ، آدھا کے لیے شعلہ بدل دشمن جہاں سرخ، دل کالے بدل کا ہی تو سر تن پہ گراں سرخ، مندی تھی بہت موت کی بازار اردو میں، یہ اربدہ جو کھیلتی تھی رنگ لہو میں، لہرائی تو آدھا کو پڑے جان کے لالے، منہ سے چھپاتے تھے سرے رزم جیالے، آج اس کے کرش میں تھے نئے ڈھنگ نرالے، ایک ایک کو کیا نعرے جہنم کے حوالے، رخ نور خدا سے جو یہاں موڑ چلے تھے، رخ نور خدا سے جو یہاں موڑ چلے تھے، جو آج سے جتے تھے جہنم میں چلے، میدان وغا گرم تھا چلتی تھی ہوا گرم، بن پھکتا تھا جلتی تھی زمین تھی وہ فضا گرم، آدھا کے بدن سرد تھے بازار فضا گرم، اڑتے تھے شرط اتنی تھی شمشیر خدا گرم، تیغ اسد اللہ کی عجب جلوہ گری تھی، دریا میں جو پانی تھا وہیں آگ لگی تھی، ایک معجزہ تھی تیغ علی کی ہمدانی، ایک معجزہ ہے ناقہ صالح کی کہانی، رد کر دی جب اس قوم نے خالق کی نشانی، کچھ سرزنش اس کی ہو یہ اللہ نے ٹھانی، ناقے سے جو مائل انکار ہوئے تھے خود قہر الہی کے طلبگار ہوئے، یعنی تلوار کے فوراً بعد آپ کو حیرانی ہوگی کہ ناقہ کیوں آ گیا، اس لیے کہ جب ناقہ آئے گا جبھی تو ذوالجناح آئے گا، تلوار کے فوراً بعد دلدل کا ذکر ہوگا، ناقے سے پھرے تھے، ناقہ صالح قرآن میں معجزہ ہے، ناقے سے پھرے تھے کہ نبوت سے پھرے تھے، یہ کفر تھا اللہ کی آیت سے پھرے تھے، تھا شرک پہ اصرار کے وحدت سے پھرے تھے، جاہل تھے کہ عرفان حقیقت سے پھرے تھے، انکار تھا اس قوم کو عصمت کے اثر سے، سورج کے تو پہلو میں تھے باغی تھے سحر سے، اسرار نبوتی کا ایک راز تھا ناقہ، کیا پیش خدا لائق اعزاز تھا ناقہ، کسی مرثیے میں ناقے کی تعریف نہیں ہوئی، یہ پہلا مرثیہ ہے جس میں ناقے کا ذکر ہے، کیا پیش خدا لائق اعزاز تھا ناقہ، خود اپنی جگہ عدل کی آواز تھا ناقہ، خلا کے جن و انس کا اعجاز تھا ناقہ، عصمت سے پیغمبر کی جو منسوب ہوا تھا ناقہ نہ تھا، ایک مظہر انوار خدا تھا، ہو گیا نا معجزہ ناقہ صالح، ناقے کی طرح آیت اللہ ہے دلدل، من جملہ رمز شہ زیجا ہے دلدل، ہر کام پہ مولا کے جو ہمراہ ہے دلدل، صاحب کے ہر انداز سے آگاہ ہے دلدل، ذیشان ہے حامی ہے شہ ہر دو سرا کا، زی رتبہ ہے ناصر ہے، یہ منصور خدا کا، منصور خدا امام مہدی، اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے اس کی، ولادیات ذبحن فالموریات قدر فالمغیرات صبحن، قسم ہے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے، اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے اس کی، آیات میں تعریف نظر آئی ہے اس کی، لفظوں میں نہ ہو قید وہ زیبائی ہے اس کی، اللہ کو ہر درجہ ادا بھائی ہے اس کی، ہر وصف کا حامل ہے یہ امکان سے زیادہ ہے، معرفت شہ سے انسان سے تھا، شب شبیر بھی دلدل ہی کا پیرو کی نصرت سرور میں اسی طرح تک وہ دو، سرشار معیش صبح گام صبح رو، ہر سم پہ تصدق ہوا جاتا تھا مہ نو، منہ تاروں کے بھی تابش اقدام سے فق تھے، یہ سم کے نشاں تھے کہ چراغ رہ حق تھے، کیا تعریف ہے بلبل کی تعریف کیوں ہوتی ہے، صرف میں معجزے نہیں بتا رہا ہوں، میں اس کا کردار کے معجزے بتا رہا ہوں، یہ خوب سمجھتا ہے امامت کے اشارے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جدید مرثیے میں اب تلوار اور گھوڑا کیسے لایا جائے، تو اس کا طریقہ بتایا ہے کس طرح لاؤ، فکری انداز سے لاؤ، انیس و دبیر کی طرح نہ لا پاؤ تو اس طرح لاؤ، قرآنی انداز سے گھوڑا بھی آ گیا تلوار بھی آ گئی، یہ خوب سمجھتا ہے امامت کے اشارے، شفقت کی نگاہوں میں
محبت کے اشارے، الطاف کی تھپکی سے عنایت کے اشارے، اظہار تشکر میں یہ خدمت کے اشارے، تنہائی میں مولا سے وہ کچھ راز کی باتیں سمجھے گی نہ دنیا، یہ ہیں اعجاز کی بات۔ گھوڑے سے کیسے باتیں ہوتی ہیں؟ بچپن سے یہ تھا وقف شہنشاہ دو عالم، وہ 5 برس کے تھے، یہ تھا سن میں ذرا کم، دکھلاتا تھا کیا کیا نہ اسی وقت سے چم خم، وہ سم تھے کہ گرد اس کی تھی آدھا کے لیے سم، راہی کا رہے حق کا وفادار تھا گھوڑا، دیوانہ شبیر تھا ہوشیار تھا گھوڑا، ہنگامے جنگا میں بھرتا تھا ترارے، آنکھوں میں چمک فخر کی ٹاپوں میں شرارے، وہ جوش وہ بل ابروؤں پر غیث کے مارے، وہ ناز وہ انداز وہ اشفا وہ اشارے، کشتی پہ جو ہے ہاتھ شہے عرش نشین کے ٹاپوں سے ہلا دیتا ہے تپوں کو، بھئی جعفر کی قسم میں آپ سے داد مانگی نہیں رہا ہوں، موقع ہی نہیں ہے مرثیہ پڑھنے میں، اس لیے کہ آدھی رات کو مرثیہ نہیں پڑھا جاتا، جلدی ختم کرنا ہے، ورنہ یہ کہ ایک مصرع ایسا ہے کہ میں خود آپ کو جتا جتا کے داد لوں۔ جعفر طیار کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ مصرع سنیے، جعفر کی قسم نصرت شبیر پہ تیار، جعفر کی قسم نصرت شبیر پہ تیار، خطبے میں تھا وہ منبر شہ، خطبہ ذوالجناح حسین نے دیا، منبر بن گیا، آپ منبر چومتے ہو، خطبے میں تھا وہ منبر شہ، رسم میں رہبار، لشکر میں تھا ہمراز تو تنہائی میں دلدار، راحت میں مصاحب تھا مصیبت میں مددگار، زخمی ہوئے شبیر تو آدھا سے لڑا تھا، یہ ناقہ صالح سے بھی رتبے میں بڑا۔ اب دیکھیں خضر کا کیا معجزہ ہے، سوکھی لکڑی پہ ہاتھ رکھا درخت سبز ہو گیا، یعنی خضر کا ہاتھ معجزہ، یہ خضر کا معجزہ لکھا ہے کہ تھا خضر کا اعجاز نما ہاتھ، مٹی ہوئی زرخیز جو مٹی سے لگا ہاتھ، تھا گلشن عالم کے تجمل کی بنا ہاتھ، اعجاز مجسم ہے جو ہو دست خدا ہاتھ، وہ ہاتھ مگر عرش سے آگاہ نہیں تھا، اعجاز نما تھا ید اللہ نہیں تھا۔ اب خضر تک آ گئے ہم، جناب صالح یعنی 5-7 انبیاء ہو گئے، اب جناب خضر، صحرا کو ید اللہ نے کیا تازگی بخشی، پامال تھا سبزہ تو اسے دلکشی بخشی، کملائے ہوئے پھول کو بھی زندگی بخشی، اجڑے ہوئے گلشن کو بہار ایک نئی بخشی، ٹوٹی جو کوئی شاخ شجر سے وہ ملا دی، بے رنگ کو رنگینی قدرت سے جلا دی، سبزہ کہیں لہکا تو کہیں چٹکی کلی اور، گل کھلنے لگے باغ کی رانائی بڑھی اور، مہکا جو گلستان تو فضا جاگ اٹھی اور، شبنم جو گری خاروں پہ کچھ اوس پڑی اور، جو نقل تھے نومیر ثمربار ہوئے تھے، یہ معجزے خاص سے بیدار ہوئے تھے۔ کیا معجزے بیدار ہوئے تھے؟ جس ہاتھ سے آدم کو تسلی تھی وہی ہاتھ، جس ہاتھ نے یونس کی بلا ٹالی وہی ہاتھ، جس ہاتھ نے داؤد کو قوت دی وہی ہاتھ، جس ہاتھ نے موسیٰ پہ تجلی کی وہی ہاتھ۔ بھائی احمد نے کبھی نور کبھی ہاتھ کو دیکھا، معراج کے پردے میں اسی معراج کے پردے اسی ہاتھ۔ بھائی دیکھا کہاں اس شان کا دنیا نے کبھی ہاتھ، مظہر عجائب کا دو عالم میں یہی ہاتھ، وہ معجزہ کا حضرت داؤد کا بھی ہاتھ، در پردہ تھا اس میں بھی وہی لا یزلی ہاتھ، دکھلاتی ہے یوں معجزہ گر ہاتھ نے قوت پائی ہے اسی ہاتھ سے ہر ہاتھ میں قوت، اس ہاتھ میں دکھلائے سخاوت کے نئے رنگ، اس ہاتھ میں دکھلائے سخاوت کے نئے رنگ، ظاہر ہیں انگوٹھی سے ولایت کے نئے رنگ،
راستے لکھے گئے، لیکن یہ سب اس میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے انگوٹھی سے ولایت کے نئے رنگ، وہ بت شکنی اور وہ امامت کے نئے رنگ، وہ غزوہ خندق میں عبادت کے نئے رنگ، ہر لمحہ نبوت کا مددگار رہا ہے، اسلام کی کشتی میں یہ پتوار رہا ہے۔ جو نور ہے اس میں ید بیضا میں نہیں ہے، ایسی تو شفا دست مسیحا میں نہیں ہے، ثانی کوئی اسحاق کا دنیا میں نہیں ہے، اعجاز وہ ہے جو کف عیسیٰ میں نہیں ہے۔ یہ ہاتھ پیغمبر کے لیے دست دعا ہے، یہ ہاتھ پیغمبر کے لیے دست دعا ہے، یہ ہاتھ سرے بنت پیغمبر کی رضا ہے۔ اس ہاتھ میں ہے نظم دو عالم کی بقا کا، یہ ہاتھ ہے مختار ہر ایک قدر و قضا کا، اس ہاتھ میں رخ بدلا زمانے کی ہوا کا، یہ ہاتھ ہے تسلیم کا، یہ ہاتھ رضا کا، عقبہ میں جہنم کے وہی ہاتھ چڑھے گا، اس ہاتھ میں جو ہاتھ نہ دے ہاتھ ملے گا۔ اس ہاتھ میں جو ہاتھ نہ دے ہاتھ نہ دے گا۔ اور اگر ہاتھ کا موضوع ہو اور یہاں تک میں نہ آتا جو بندہ پڑھ رہا ہوں، یہ ہاتھ علم بھی ہے، علمدار بھی یہ ہاتھ، کعبہ بھی ہو اور کعبے کی دیوار بھی یہ ہاتھ شرربار بھی خونبار بھی یہ ہاتھ، حیدر بھی ہے اور جعفر طیار بھی یہ ہاتھ۔ اس ہاتھ کا ہم پایا کوئی ہاتھ کہاں ہے؟ اس ہاتھ میں ایمان کا علم جلوہ ایمان کا علم بدر شکن جس کی تھی طلب، خیبر میں جوبرا کا سر دستے بلائے، صفین میں تھا مظہر انوار امامت، عباس کے ہاتھوں نے عطا کی جسے رفعت، جو دیدہ بیدار کو ایمان کا سبق تھا، جو بدر سے تا کر وہ بلا مظہر حق تھا۔ اب تک یہ علم ہے، علم دین الہی، پرچم سے نمایاں ہے علمدار کی شاہی، طوبہ کی بلندی ہو کہ ہو مسکن ماہی، رہبر یہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں سپاہی، ہم مرتبہ دار ہیں علم دین نبی کے، محشر میں بھی ہم جائیں گے سائے میں عشق۔ مرقوم ہے فرمان رسول دو سرا کا، مل جائے گا جب بحر ظہور عزم خدا کا، بدلہ بھی لیا جائے گا خون شہداء کا، اعجاز دکھائے گا عالم شاہ وفا کا۔ ہاں آپ سے آپ جب ظہور کا وقت آئے گا فرائرہ خود کھلے گا، ہاں آپ سے آپ اس کا فرائرہ جو کھلے گا، ہم بھی یہاں سائے میں امامت کے تلے گا۔ لکھا ہے کہ جب آئے گا وہ وارث شبیر، ہوگا عالم کھات میں اور ہوٹوں کے تکبیر، العظمت للہ فرائرے کی یہ تنویر، ایک ہاتھ میں ہوگی جو ید اللہ کی شمشیر، تیغاب کے اعجاز سے فریاد کرے گی، مولا کو بہت کر وہ بلا یاد کرے گی۔ آ جائیں گے ہر سمت سے سب ناصر و یاور، کعبے کی زمین ہوگی وفا کیشوں کا لشکر، اس عہد کا کمبر کوئی سلمہ کوئی بوزر، دیکھے گا فلک یاد حسینی میں یہ منظر، آئیں گے عزادار تو پرسا بھی رہے گا، مجلس کبھی ماتم کبھی گریا بھی رہے گا۔ اور یہ بند خصوصی طور سے آپ سنیے، امام آ گئے، ناروں سے عزاداروں کے بن گونج اٹھے گا، پھر تذکرہ شاہ دمن گونج اٹھے گا، سوتے گل ماتم سے چمن گونج، سوتے گل ماتم سے چمن گونج اٹھے گا۔ اور بھائی یہ چوتھا مصرع دیکھیے، زنجیر کی چھنکار سے رن گونج اٹھے گا، زنجیر کی چھنکار سے رن گونج اٹھے گا، زہرا کا قمر آئے گا جب برج شرف میں، مجلس کبھی کعبے میں کبھی ہوگی نجف۔ معجزہ ہمارا موضوع، یہ معجزہ، یہ ہے معجزہ،
یہ تعزیہ و مجلس و ماتم آج کے دور کا معجزہ ہے، معجزہ یہ تعزیہ و مجلس و ماتم، تابوت و ذریع و علم سید عالم، یہ مرثیہ، یہ سوز، یہ نوحہ، یہ محرم، دل درد سے معمور ہے، آنکھ آنسوؤں سے نم، جو اجر رسالت ہے وہ قطرہ ہے یہ آنسو، اور مرہم زخم دل زہرا ہے یہ بھائی پائی ہے عزاداروں کے اشکوں نے یہ توقیر، رومال میں رکھتی ہیں انہیں مادر شبیر، برپا جہاں ہوتی ہے ادائے شہ دلگیر، اس بانی مجلس کی چمک اٹھتی ہے تقدیر، تائید عزاداروں کی فرماتی ہیں زہرا، اعجاز سے مجلس میں چلی آتی ہیں زہرا۔ ابھی جیسا کہ میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے اقدام پہ جو تنقید جیو ٹی وی نے کی ہے وہ ان کی نادانی ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ ہم سمجھائیں گے، بات کو سمجھائیں گے، ریکارڈ کریں گے اور سی ڈی پہ آئے گا، اور اس کو رہنا چاہیے ایک ٹھوس حقیقت کی طرح کہ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہم سمجھائیں گے۔ وہ دراصل پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حسین نے ایک اسٹریٹجی میں کیا کام کیا تھا اور کس طرح وہ کام ہوا، اور وہ مسئلہ کیا تھا جس کو وہ اقدام کہہ رہے ہیں، قیام کہہ رہے ہیں، وہ ہے کیا، مسئلہ کیا ہے۔ تو 13 مئی کو انشاءاللہ 14 معصومین میں شام کو 4 بجے مجلس کا آغاز ہے، اور جناب ماجد رضا عبدی صاحب کے والد آفتاب حسین عبدی صاحب کی برسی، پہلی برسی ہے، برسی کی مجلس ہے، اور اس میں آپ حضرات شریک ہوں تو انشاءاللہ ہم وہاں یہ گفتگو کریں گے۔ اور یہاں تک ہم آ گئے کہ تائید عزاداروں کی فرماتی ہیں زہرا، اعجاز سے مجلس میں چلی آتی ہیں زہرا۔ لکھا ہے کہ ایک مومنہ نابینا و ناچار کرتی تھی عزائے پسر احمد مختار، ایک بیٹی تھی اس کی شہ مظلوم کی غمخوار، مجلس کے لیے فرش بچھاتی تھی وہ ہر بار، غربت میں بھی جنت کی خریدار تھیں دونوں، رکھتی تھیں ترے اشک عزادار تھیں دونوں۔ 1 سال ہوئی بیٹی کی شادی سے وہ شاداں، پر اس لیے تھی رخصت دختر سے پریشان، کیسے وہ عزائے شہ مظلوم کا ساما، ایک دن ہوئی دروازے پہ دستک سے وہ حیران تھی، فکر میں وہ مومنہ کس کے قدم آئے، کچھ بیویاں دروازے پہ بولی کہ ہم آئے، کہتی بھی ضعیفہ تیری توقیر کریں گے، 10 روز محرم کے یہ تدبیر کریں گے، سامانی عزائے شہر دین کریں گے، ہم گھر میں تیرے ماتم شبیر کریں گے، پلکوں میں ہمیشہ میں پھر عشق سجائے، تابوت و علم تعزیہ و مشق سجائے، وہ مومنہ کہتی ہے جب آئی وہ عزادار، جس دھن سے مجلس ہوئی گھر میں میرے اس بار، اس طرح کا ماتم نہ ہوا تھا کبھی زنہار، وہ سوز وہ نوحہ وہ عزائے شہ ابرار، جب گھر میں نظر کی تو اسے دور سا دیکھا، وہ آنکھ تھی بے نور مگر نور سا دیکھا، جزا و مکا بیویوں کو تھا نہ کوئی کام، تکیا کبھی دن میں نہ کبھی رات میں آرام، دن رات تھا ماتم تو آزادی سحر و شام، ایسے ہوا جب شب عاشور کا ہنگام، حبیبیوں میں خود یہ وفا ہائے حسینہ، افلاک سے آتی تھی صدا ہائے حسینہ، آہیں بھی کبھی اور کبھی خود ہائے حسینہ، اے تسردہ ہر فاطمہ کے جائے حسینہ، اے غمزدہ بے آسرہ رخ پائے حسینہ، کیا ظالموں نے خود کے ستم کھائے حسینہ، سید پہ مسافر پہ یہ پیاسے پہ جفا کی، افسوس پیغمبر کے نوازے پہ جب عاشور کا دن آیا تو محشر ہوا برپا، ایک بیوی کی ان بیویوں میں درد سراپا، اس طرح رکا کرتی تھی دل پھٹتا تھا میرا، جیسے ہمیں فرزند میں ماں کرتی ہے گریا، وہ ماتم و شیون میں رہا کرتی تھی بیوی، جیتی تھی کبھی اور کبھی مرتی تھی بیوی، اور دوست کو یوں ماتم شبیر میں گزرا، بعد اس کے پوری 11 محرم کا دن آیا، ان بیویوں نے سارا وہ سامان سمیٹا، مجھ سے کہا ہفتہ یہی بےکس کی ادا کا، جس ماتم شبیر کے ماتم نہ دکھائے، بیوی تجھے اللہ کوئی غم نہ دکھائے، پھر
بولی کہ ہم جاتے ہیں اب دے ہمیں رخصت، اللہ کرے تجھ کو نہ دنیا میں ہو الفت۔ میں نے یہ کہا کیا کروں میں آپ کی خدمت، ہاں اس کا صلہ دیں گی تو خاتون قیامت، محتاج ہوں نابینا و نادار ہوں بی بی، بس ناز ہے اس پر کہ عزادار ہوں بی بی۔ ایک گوشے میں گھر کے گئی پھر بادل مستر، لے آئی وہاں جا کے کچھ چاندی کے زیور، ان بیویوں سے بولی بس عرضی رو کر نظر شہدا رکھ لو یہ ہدیہ ہے حقر۔ وہ بی بی شب و روز جو روتی تھی وہاں پر، ایک بھری اس نے ضعیفہ کے بیاں پر، رخ سوئے عرب کر کے یہ چلائی وہ دکھیا، اے سید و سردار عرب اے میرے بابا، کچھ اپنے نواسے کی عزادار کو دیکھا، شبیر کے ماتم کا ہمیں دیتی ہے ہدیہ، جب دیکھ سے خدا بال میں دکھ رہوں گی بابا، اس بیوی کو پاس آپ کے میں لاؤں گی بابا۔ سن کر یہ بیاں ہو گئی حیران ضعیفہ، چھاتی پہ دھرے ہاتھ یہ چلائی وہ دکھیا، اے بیویوں تم کون ہو بتلاؤ خدا را، نالوں میں تمہارے ہے اثر کیسا غضب کا، بابا کسے کہہ کہ یہ جیت ہوتی ہو بی بی، یہ کون سے شبیر کو تم روتی ہو بی بی، اس مومنہ سے رو کے ضعیفہ یہ پکاری، بی بی تیرے گھر آئی ہے زہرا کی سواری، یہ مادر اکبر ہے غم و رنج کی ماری، اور یہ میرے قاسم کی ہے ماں کرتی ہزاری، یہ مادر اصغر بڑی دکھ پائی ہے بی بی، زینب بھی میرے ساتھ یہاں آئی ہے بی بی۔ ایک سورہ فاتحہ برائے سے سوال ستر سوال لہم بارلا اعلی علین میں مروم کے مرتبوں کو بلند فرما، جتنے بھی ہم میں مرومین ہیں سب کی روحوں کو بخش دے، پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو مر گئے ان کی بخشش فرما، جنت اعلی علین میں مرتبے بلند فرما، جو بے روزگار ہیں روزی عطا، جو برسر روزگار ان کے رزق میں وسعت فرما، تمام روزوں کی حفاظت فرما، باقی محمد اور آل محمد جنت البقیع کو تعمیر